السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیا بھائیو عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کو بھی کامیاب بنا لیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ آج جس دنیا کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم اپنے بھائی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اس کا خون بہانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو فتنوں کا گھر ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دوسرا پارہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری اس دنیا کو بہتر فرما دے۔ مگر افسوس، آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا۔ ذی الحج کا بابرکت مہینہ، ہو سکتا ہے کہ صبح پہلی تاریخ ہو جائے، یکم تاریخ، اور اتنے بابرکت دن، اتنے بارحمت دن، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پورے سال کے جتنے بھی دن آتے ہیں ان تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والے افضل دن یہی ہیں۔ اس 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے افضل والے دن ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کیجئے۔ ایسے دن آئے، غنیمت جانیے کہ ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، ایک سانس کا نہیں پتہ۔ جب ایسے دن آ جائیں، میرے نبی کی گارنٹی ہے، مہر لگی ہوئی ہے کہ پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ بڑا فضیلت والا ہوگا۔ ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جہاں بیٹھے ہیں، رستے میں پیدل چل رہے ہیں، سبحان اللہ کا ورد کیجیے، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحیح البخاری کی حدیث، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترازو کے اندر یہ جملے، یہ کلمات اتنے وزنی ہیں، پوری کائنات بھی رکھ دیں، یہ سب سے زیادہ اجر اور فضیلت والے کلمات ہیں۔ ذکر اذکار کریں، مگر افسوس ہم نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ابھی جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے، سمندر کے اندر یونان کی طرف ایک کشتی جا رہی تھی، جس کے اندر کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر تقریباً 750 افراد تھے، اور وہ کشتی سمندر کے اندر غرق ہو گئی، اور جس کے اندر ہمارے پاکستان کے کہا جا رہا ہے کہ 300 یا 400 افراد اس کے اوپر موجود تھے۔ اور کس لیے جا رہے تھے؟ ایک ایک بندے سے میڈیا کے اوپر خبر ہے 23 لاکھ روپیہ لیا گیا۔ ان لوگوں نے کیوں دیے؟ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، وہ یونان جا رہا ہے، کوئی اٹلی، کوریا جا رہا ہے، وہاں جا کے میں لاکھوں روپیہ کما کر کے اپنے گھر بھیجوں گا، یہ دنیا کی خاطر۔
اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، خطرے پہ لگا دیا، اور انہوں نے بھی کیا لگایا؟ پورا نظام ہمارا کرپٹ، ہمارے سیاستدان وہ اپنے مفاد کی خاطر جو مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر ڈر جانا چاہیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اللہ کے دربار میں جائیں گے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، اس وقت پھر جب سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے سیاستدان اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، مگر افسوس آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی موجودہ حالات ہیں، غریب انسان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ میڈیا کو دیکھیں، اخبارات کو پڑھیں، خبروں کو سنیں، یہ جنگ کے اندر ایک عورت کا میاں فوت ہو جاتا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، وہ 4-5 دنوں سے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہی۔ اس نے کیا کیا؟ رسا لے کر کے پنکھے کے ساتھ لگا کے پھانسی لے لی کہ میاں فوت ہو گیا، میرا تو کمانے والا کون نہیں۔ محلے داروں نے اس کا خیال نہیں رکھا، ہمسایوں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اپنے ہمسائے کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ کل قیامت والا دن ہوگا، سب سے پہلے پکڑ اسی کی ہوگی۔ اگر ہمسائے نے گواہی دے دی کہ یہ اپنے گھر میں چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہر طرح کی عیاشی اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، اپنے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ یہ معاشرے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تازہ خبر ہے، ابھی میڈیا کے اوپر یہ بھی چل رہی ہے۔ مگر افسوس ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کو پرکھا نہیں، اور دین کی تعلیم نہیں حاصل کی، دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی، دنیا کے پیچھے، اور وہ دنیا جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو پانی کے اندر ڈبو کر کے باہر نکالتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے؟ چند قطرے ہیں، 1-2 قطرہ۔ فرمایا ان قطروں کے جتنے یہ قطرے ہیں اللہ کے نزدیک ان قطروں کے مطابق بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں۔ مگر ہم نے دنیا کو سمجھ لیا۔ اب یہ یونان کے اندر جو کشتی الٹ گئی سمندر کے اندر، اس کے اندر 750 بندہ ہے، 300-400 پاکستانی ہے، 23 لاکھ دے کر کے یہ اٹلی کوریا یونان جا رہے ہیں، مگر جانا بھی نصیب نہیں ہوا، پیسے بھی غرق اور جانیں بھی چلی گئی۔ اب ان جانوں کا حساب کون دے گا؟ ہمارے سیاستدان، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی ظلم و ستم اور جبر اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، ان کے تو ایسے چل رہے ہیں، ان کو تو تنہائیں لاکھوں میں مل رہی ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ مگر آج کے مسلمان کو سوچنا پڑے گا، ہم ہی لوگ ان کو ووٹ دے کر کے آگے لے کے آتے ہیں، ہم نے ووٹ نہیں دینے، ہم ذلیل و خوار ساری عمر ذلیل و خوار ہوں گے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنا ہے، کوئی نیک بندہ آگے لے کر کے آئے جو خدمت کرنے والا ہو، جو انسانیت کا دم بھرنے والا ہو۔ یہ جو یونان کے اندر سمندر کے اندر کشتی غرق ہو گئی، اس کا حساب کون لے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر تو جون تک نہیں رنگی، انہیں فکر ہی نہیں۔ ابھی کے یورپ ممالک، کفار ممالک، ان کے میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، وہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، ان کی ٹیمیں جا رہی ہیں، اقوام متحدہ کی ٹیم جا رہی ہے۔ ہمارا پاکستان، ہمارے پاکستان کے سیاستدان یہ کہاں گئے؟ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے، ہم نے ٹیکس ادا کیا، جو بھی چیز استعمال کی، یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، جب ہم نے لوڈ کرنا ہے اس وقت 15-20 روپے یا 16 روپے جتنا بھی ٹیکس ہے وہ کاٹ لیتے ہیں، جب ہم نے کال کرنی ہے پھر اس کال میں سے بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ اتنی ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی، غریب آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، ان لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، یہ اپنی تجوریاں بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو انسانی سمگلر ہے، انسانی سمگلر جو 23 25 لاکھ لے کے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ ان کی پشت پناہی بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔
بہت بڑا ایک المیہ ہے، یہ 750 سمندر کے اندر کشتی الٹ دیا اور غرق ہو جاتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے 100 بچے ہیں، تقریباً 550 سمندر کی نظر ہو گئے۔ لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے، جو گئے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، جنہوں نے بھیجا، جنہوں نے زیادتی کی انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی، مگر انسان بھی سوچتا نہیں، جو گئے ہیں وہ بھی لالچ میں گئے ہیں، اور لالچ کی سزا بھی ملی۔ جنہوں نے بھیجا انہیں بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی تشریح اور ترجمہ، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری دنیا کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا، مگر ہم گہرائی تک سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک عورت ہے، فاحشہ عورت، سمجھنے کے لیے ایک بات بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس نے ایک حیوان کتا اس کو پانی پلایا، خدا ترسی کی۔ ہمارے اندر تو خدا ترسی بھی نہیں ہے، ہم صرف پیسوں کی خاطر انسان کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اب یہ 23-25 لاکھ لے کے ہم انسانوں کو بیچ ڈالا، پھر دوسرے ملک کے بارڈر کے اوپر ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ، کوئی بچ گیا، کوئی قتل کر دیا گیا، کوئی جیل میں چلا گیا، صرف دنیا کی خاطر۔ ہمیں تو خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہونا ہے۔ جب انسان مر کے قبر میں جائے گا وہاں سوال کیا جائے گا، اگر سوالوں کے جواب ہی نہ آئے تو فیل ہو گئے۔ یہ قبر، اس قبر سے تیرا عذاب شروع ہو جائے گا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ کوئی مال و دولت ساتھ لے کے جاتا ہے، انسان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ عارضی ہے۔ اور پھر جب انسان پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ دنیا کے اندر پھر جب اس کا وقت آتا ہے اسے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو اس نے انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوتا ہے، جب اس کا پچھلا وقت آتا ہے پھر وہ وہ پھر پریشانی کی زندگی گزارتا ہے، تکلیفوں کی، بیماریوں کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے پکڑ کرتے ہیں۔ مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہمیں دین اسلام کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانیت کا احترام کرنا چاہیے، اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کا، انسانیت کا۔ ایک عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے حق میں جنت لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے خدا ترسی کی، اسے کے اوپر ترس کر کے اسے پانی پلایا۔ آج ہم انسانوں کے اوپر ترس نہیں کرتے تو کل پھر اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے اوپر جو اللہ رب العالمین پھر سزائیں نافذ کریں گے تو پھر وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں۔ پھر اس وقت ہم کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم نیکیاں کریں، مگر اس وقت ہمیں زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کی سمجھ کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوست بھائی ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں فضیلت والے ایام ہیں، ذی الحج کے 1 2 3 4 5 یہ 10 ایام، اور پھر اس کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی اہمیت کا ایک دن ہے 9 ذی الحج، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو بندہ یہ روزہ رکھ لیتا ہے 9 ذی الحج کا، اللہ رب العالمین بندے کے اوپر کتنے رحیم کریم ہیں، وہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر افسوس یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں دین اسلام کی نہیں فکر، ہمیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا پتہ کو نہیں، ایک سیکنڈ ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں۔ یہ ابھی 25 لاکھ لوگ لگا کر کے سمندر کے اندر غرق ہو گئے، پیسے بھی گئے، جان بھی گئی، اور دین اسلام اگر ہم نے سیکھا ہوتا، اس کی سمجھ ہوتی، ہم یہ پیسے نہ لگاتے۔ کیوں؟ یہ غلط طریقے سے گئے ہیں، 2 نمبر طریقے سے گئے ہیں۔ اگر کسی ملک جانا ہے اچھے طریقے سے جائیں، پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، لیگل طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، ویزا خریدیں، اچھے طریقے سے جائیں۔ 2 نمبر طریقے سے جانا، پیسے کم لگیں گے، وہاں جائیں گے پیسے بڑے کمائیں گے۔
میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک روزہ رکھ لیں 9 ذی الحج کا، 2 سال کے گناہ معاف، اور ایک وہ سال جو ہم گزار رہے ہیں، اور ایک وہ سال جو ابھی آنے والا ہے، جو ابھی آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے رحیم کریم ہیں، بندے کے اوپر رحمتیں کر رہے ہیں، بندے کو معاف کرنے کے بہانے بنا رہے ہیں، اور بندے کو بخشش بار بار اس کے گناہ بخش رہے ہیں۔ ابھی جو گناہ اس نے نہیں کیے وہ بھی سال معاف کر دیا، ایک روزہ۔ تو کوشش کیجئے گا، اللہ تمام بھائیوں کو زندگی عطا فرمائے، اپنی رحمتیں رکھیں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں سے دور رکھے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ دن آ جائے تو کوشش کیجئے گا یہ روزہ ضرور رکھیں، بہت زیادہ اجر اور ثواب اور فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔